حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ پھولوں سے سجا ہوا منبر حسین اور قدیم کے عزادار اگر ایک مہربانی فرمائیں، تھوڑا تھوڑا اگر ذرا قریب آ جائیں تو یہ بڑا احسان ہوگا، اجر بھی عطا فرما دیں۔ آ جائیں، مہربانی ہے۔ جو آ سکتا ہے، بزرگ شاید بیٹھے رہیں، آپ آ جائیں تو محفل میں صلوات آپ کے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی آپ کو سوال۔ زبان کا غسل سمجھ کے صلوات سارے مل کے بلند آواز میں۔ بانی فرش عزا ذیشان شاہ جی اور ان کے رفقا، ان کے عزیز جتنے بھی ہیں، مولا ان کے رزق، جان مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے اور اس کا اجر مولا اپنے معیار کے مطابق عطا فرمائے۔ آپ معزز اور محترم مومنین کا قدم قدم اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں چل کے آنا سخی حسین کی لجپال ماں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنے لواحقین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور بانی مجلس کے مرحومین جتنے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، بالخصوص جن کا فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ صلی اللہ محمد۔ موقع اچھا ہے، بارگاہ بہت بڑی ہے، مہنگائی کا دور ہے، ابتری کا دور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب تنگ دستی تمہارا دامن پکڑ لے تو مجلس حسین کا انتظار کرو، جب وہاں پہ آ جاؤ تو وہاں پہ تمہیں جب ذاکر ہمارا کہے ہم پہ درود پڑھنے کے لیے، تو جتنا زیادہ رزق تم اپنے بچوں کے لیے مانگنا چاہتے ہو نیتاً اتنی بلند صلوات پڑھ دو، ہم 14 تمہیں عطا فرما دیں گے۔ صلی اللہ۔ جو قرض سمجھتا ہے وہ آہستہ پڑھے، جو فرض سمجھتا ہے وہ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختمی مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آل محمد نے آپ کو بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سار مل کے پڑھی۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ دوسری مرتبہ مجھے اس عزت والی بارگاہ میں ڈیوٹی ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ شاعر ہوں، سید محسن نقوی شہید کا شاگرد ہوں اور پاک مشاہدیوں کی مہر ہے اور لفظوں پہ عطا ہے آل محمد کی۔ پہلا مصرع ہے، قدیم کے عزادار ہیں، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے! علی بغیر کسی پہ
کرم نہیں ہوتا، نبی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سکندر ہو، شیخ ہو، محقق ہو، سائنسدان ہو، کچھ بھی ہو، بندہ ہو، عام ہو، تاجدار ہو، کوئی بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر ہو، پارلیمنٹیرین ہو، فقیر ہو، حقیر ہو، گدھا ہو، قضا ہو، قدر ہو، کہیں پہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ضعیف ہو، عورت ہو، مرد ہو، چرند ہو، پرند ہو، زمین ہو، آسمان پہ ہو، علی نوید عباس کہہ رہے علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ علی بغیر کسی پہ کرم، زبان وہ بولے گی جس کا بولنے والوں کو اچھا لگتا ہے، کلی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی بھئی، کمال کر دیا آپ نے بھئی، کیا ہی کہہ رہے ہیں۔ مولا سلامت رکھے کینیڈا میں پردیس میں بیٹھے ہوئے ان سادات کو جنہوں نے اہتمام ذکر امام حسین علیہ السلام کیا، مولا پنجتن پاک ان سلامت رکھے۔ آپ کے معیار کو دیکھ کے میرا جی چاہا ہے کہ کوئی اچھوتا ٹاپک پڑھا جائے، کوئی ہٹ کے پڑھا جائے، کیونکہ بارگاہ بڑی عظیم ہے، فقیروں کی نگری ہے، قلم کی محنت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی چاہتا ہوں کہ آج سرکار جناب اون و محمد کا حملہ پڑھوں۔ اجازت، آپ نے استقبال کیا دیا، قبولیت ہو گئی۔ توجہ ہے، بڑا ہی پر رونق اور بڑی ہی روحانیت والا لمحہ بنا ہوا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فرض بنتا ہے ہمارا نئی چیزیں پڑھیں، تعلیم بھی ملے۔ ایک شہزادے کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ ایک کی ظاہری زندگی 9 سال، ایک کی ظاہری زندگی 10 سال۔ 10 محرم کو یہ کون ہیں شہزادے؟ پاک بی بی ملکہ شام کے فرزند، جناب عبداللہ کے لاڈلے، جناب جعفر طیار کے پوتے، علی بادشاہ کے نواسے، عباس علمدار کے شاگرد۔ کیا کہہ رہے ہیں عباس، آپ نے استقبال بڑا اچھا کیا، یقین ہو گیا، حالانکہ ان موضوعات پہ لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے حد کر دی ہے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے استقبال اچھا کیا ہے۔ اب حوصلہ بڑھا ہے کہ نئی چیزیں لکھنی چاہیے۔ عباس علمدار کے شاگرد، 10 محرم کو یہ دونوں شہزادے ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے۔ 9 لاکھ بغیرتوں میں سے شمر ہنستا ہوا نکلا۔ کیا حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے؟ جو حسین نے لڑنے کے لیے بچوں کو بھیج دیا، بچہ بچہ کہتا قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے تم بچے ہو، تم بچے ہو، تم بچے ہو، تم بچے ہو، تم 9 لاکھ سے کیا لڑو گے؟ کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں برچی ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے، تم بچے ہو۔ اب اس نے بار بار کہا بچہ بچہ بچہ۔ جناب اون کو جلال آیا، جناب اون نے رقاب کو چھوڑا، گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، ننھی سی تلوار نیام سے نکالی، شمر ملون کی گردن میں چبھو کے مسکرا کے فرماتے بکواس بند کر، عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں۔ صدقے داڑے، صدقے یا نہیں بھائی، کیا سارے مل کے بی بی کو ہاتھ اٹھاؤ، چادریں ہٹا دو ایک لمحے کے لیے۔ توجہ ہے، عباس کی جرت کا منظر دیکھیے گا شہزادے کا، اور پڑھے لکھے مجمع شاعری کو سمجھنے والے اپنا لکھا ہوا کلام ہے۔ عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں، شبیر کہے گا جو وہی اون کہے گا۔ یار کیا کہہ رہے ہیں، شاعری کو سمجھنے والے ہو۔ میں نے کہ بولا عباس کی جرت کا، عباس کی، آپ تشریف لے آئیں ذرا اور 2 لفظ مظاہرہ کیجئے گا۔ اللہ، یہ میں ذکر ہی اس ہستیوں کا کر رہا ہوں جن کے صدقے میں تو زندگیاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر وقت ہے۔ توجہ ہے،
مولا آپ کو سلامت رکھے، طبیعت آپ کی شاد رہے، اور منزل ہے زندگی میں موتی عجیب ہوتے ہیں، نہ مجھے جتنے بیٹھے میں مولا کی قسم میرے لیے کافی ہیں، میں نہ گروپ کا قائل ہوں، میں حسینیوں کا قائل ہوں، حسینی چند بھی ہوں تو وہ کافی ہوتے ہیں، 4 مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اگر لاکھوں کی گونج نہ ہو تو سید محسن نقوی کے شاگرد ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں، شبیر کہے گا جو وہی اون کہے گا، شبیر کہے گا جو وہی اون کہے گا، شبیر کہے گا جو وہی اون کہے گا، میدان سے خالی میں پلٹ جاؤں اگر آج حیدر کا نواسا مجھے کل کا۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی طاقت لگا کے نعرہ حیدری، نہیں کنجوسی نہ کرو، جتنا مانے نادلی پڑھ کے دودھ پلائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، اب یقین ہو گیا کہ آپ، میں آج پڑھنے لگا ہوں وہ روایتی چٹکلے نہیں، میں نے مزاج کو پڑھا ہے، میں نے لاسٹ جشن پڑھا ہے، اس میں نے آپ کے مزاج کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یونیک چیز ہو تو یہ مجمع بولتا ہے، روایتی چیزوں پہ بولنے کی عادت ان کو دور لے جاتی ہے، جسے یہاں سے مہر لگ جائے۔ میں نے سادات سے سنا ہے کہ وہ آل محمد کی مہر سمجھی جاتی ہے، قبولیت کا عجیب لمحہ ہے، عزاداروں کی جتنی محنت ہے اس کا صلہ سادات عطا فرماتے ہیں۔ میں جناب انیس جناب دبیر کے رنگ میں نے شہزادوں کا حملہ لکھا ہے بشکل مسدس، آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا۔ نہیں تھکے نہیں سنیں گے، تھکے نہیں سنیں گے، توجہ ہے۔ عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا۔ فرماتے ہیں تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا، پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے، سلامت رہیں۔ اے عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا۔ عباس کہتے ہیں تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا، تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا، پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا۔ منظر دیکھنا، عباس کہتے بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے، ورنہ جسے حسرت ہے میرے اون سے لڑ لے۔ تھک کے نہ سنو، ہاں تھوڑا والی توجہ ہے۔ بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے۔ موضوع پسند ہے؟ موتی ضائع کرنے کی عادت نہیں، آپ کا مزاج دیکھ کے میں نے مشکل موضوع شروع کیا ہے۔ بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے، ورنہ جسے حسرت ہے، نہیں یار، ورنہ جسے حسرت ہے میرے اون سے بولے گا وہ جس کا بولنا بی بی کو منظور ہے، جو بی بی کے شہزادوں کے ذکر میں نہیں بولے، بی بی تو جان، تیرا ذکر جانے، میں تو ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، جتنا بولو گے میں وعدہ کرتا ہوں جھولی بھر کے نہ بھیجے، یہ علی کی بیٹی نہیں ہے۔ جب عباس نے تیور بدل کے کہا انہیں بچے نہ سمجھو، یہ خالق خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، ترتیب ولایت ہیں جو انوار چلے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، فرماتے ہیں یہ خالق خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، ترتیب ولایت ہیں جو انوار چلے ہیں۔ ترتیب تو نہ بولے، کیسے نہ بولے، ترتیب ولایت ہیں جو انوار چلے ہیں، عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں۔
بیٹھے ہو کہ نہیں یار؟ جاگو۔ فرماتے ہیں یہ خالق خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، ترتیب ولایت ہے جو انوار چلے ہیں، عباس کے راہوار پہ اسوار چلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں۔ عباس کہتے ہیں مجھے عباس کے پروردگار کی قسم ہے، ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا، آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا۔ نوکری پسند آ رہی ہے؟ نعرہ کہ اتنا سنائیں بلند جتنا ذکر، یوں نہیں، ہاں ہاں توجہ ہے۔ ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا، آدم بھی اگر آئے گا، جاگیے گا ذرا، آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا۔ یہ بات جناب اون نے گھوڑے کی زین پہ سنی، زین سے نیچے اترے، عباس علمدار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھے کہ استاد علی وقار عباس علمدار اگر آپ اجازت دیں ان 9 لاکھ بغیرتوں سے میں اون نہ مخاطب ہوں۔ نہیں یار جاگو، میں اون نہ مخاطب ہوں۔ سرکار نے کہا تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ تیرا نانا وہ ہے جو مصداق دعوی سلونی ہے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، زینب کے شیر نے، پنجتن کے غرور نے، ہاشم کی انا نے، اور جاگو تو صحیح یار، ہاشم کی انا نے پیدل چلنا شروع کیا میدان میں، شہزادے کی قدموں کی ہیبت سے۔ اب میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے۔ شہزادے کی قدموں کی ہیبت سے، شہزادے کی قدموں کی ہیبت سے، زینب کے شہزادوں کی قدموں کی ہیبت سے، پہلے گھوڑے پیچھے ہٹے پھر گدھے پیچھے ہٹے۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، پہلے سلامت رہیں، گھوڑے پیچھے ہٹے، پھر گدھے نہیں جاگ نہیں رہے، پہلے گھوڑے پیچھے ہٹے پھر گدھے پیچھے ہٹے۔ اتنا عارف مجمع یار، پہلے گھوڑے پیچھے ہٹے پھر گدھے پیچھے ہٹے۔ ان کو ہٹتا پیچھے دیکھ کے مسکرا کے فرماتے تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری۔ ہائے 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 ہائے، فرماتے تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری، تم کو نہیں، ہو جاگیے گا، حسین کا واسطہ ہے، تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری، تقدیر خدا بند ہماری ہے سواری، تقدیر خدا بند ہماری ہے سواری، ہم دو ہیں مگر ایسے کہ 9 لاکھ پہ بھاری، ہم سے وہ لڑے جس کو نہ ہو زیست پیاری۔ فرماتے زینب کے پسر، زینب کے پسر، زینب کے پسر کہرے جلی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے۔ داد دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن نعرہ نہیں لگا رہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ تو کوئی بات، ہاں سارے بولو، دیکھیں داد میرا حق ہے۔ نہیں کلندر کا موسم ہے، کلندر کے دن ہے، نعرہ لگانا ہے تو ایسا پتہ چلے یہاں پہ بھی سیون نظر آئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم سخی لال کلندر۔ توجہ ہے، سلامت رہیں آپ، توجہ ہے یار، آپ نے انتہا کر دی ہے، آپ نے نعرہ لگا دیا تو 4 مصرے کلندر کبریا کے پڑھ دوں میں آپ کے سامنے۔ میں نے کہا تجھ سے ملنے تیرے مستوں کی جو صف آتی ہے، تجھ سے ملنے تیرے مستوں کی جو صف آتی ہے، ایک مستی ہے جو سیون کی طرف آتی ہے۔ اے کلندر تجھے سجدہ نہ کرے کیوں دنیا، تیری دھرتی سے بھی خوشبو نجف آتی ہے۔ آئے حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ توجہ ہے یار، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ زینب کے پسر، زینب کے پسر کہرے جلی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں۔ ہٹتی ہوئی فوج کی طرف دیکھ کے شہزادے نے مسکرا کے کہا جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے۔
نہیں یار جاگو تو صحیح، علی کا بات، جرت ہے کسی میں تو کوئی، اور یار جاگو تو صحیح، تم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے۔ یار جاگو تو صحیح، جرت ہے، تم بول ہی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کہاں پہ جا کے بولو گے۔ فرماتا ہے جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے۔ شہزادہ کہتا ہے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ ہائے 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 ہائے، لڑنا تو مہربانی ہے، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، لڑنا تو بہت دور ہے۔ ساڑی آنکھیں چاکی پال، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آنکھیں، جرت ہے کسی، اچھا ہم سلام بھیجتے ہیں صحابہ رسول پر، خدا لعنت کرتا ہے دشمن بطول پر۔ بے شک میں 4 مصرے پڑھوں۔ علی کے لال نے جب بن نقاب ہونا ہے، منافقوں کا تو خانہ خراب ہونا ہے، ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فدہ کا حساب ہونا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جرت ہے، میری مشکل یہ ہے کہ میں نے وہ شروع کیا جو لوگ کم پڑھتے ہیں، اور آپ کی محبت یہ ہے اب وہ سن رہے ہیں جو لوگ کم سنتے ہیں۔ یہ بڑی روحانیت کی بات ہے۔ مجلس ہاہو کا نام نہیں ہے، مجلس روحانیت کا نام ہے۔ ہاں جتنا ہے ذرا بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں، لیکن ذرا سا ماحول عرش پہ چلا جائے تو پھر طبیعت بہلول مزاج بن کے سنیں تو پھر لطف آتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے۔ کہتا ہے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے۔ میں نے کتنی بڑی بات کی اور کتنے آرام سے آپ نے اختیار دیکھیں زینب کے لاڈلے کا۔ شہزادہ کہتا ہے ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے، ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے، ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے۔ یا محمد نے کہا یہ تم سے ڈر کیوں رہے ہیں، تم سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں، ان کے چہروں کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تیرے لباس کی جو ہیبت ہے ان کو وہ غرق کر رہی ہے۔ شہزادہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں، کہا یہ تاج تیرے سر پہ ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہیبت زیادہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اور کون سی بات ہے؟ شہزادے نے جو ننھی سی تلوار تھی پکڑی، وہ کہا کہ یہ تلوار ان کو ہیبت زدہ کر رہی ہے۔ فرماتے ہم دشمن کو اس طرح ڈرانا نہیں چاہتے۔ شہزادے نے وہ ننھی سی تلوار بھی یوں دور پھینک کے کہی اب ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے۔ شمر قریب آ کے کہتے تو ننھی سی تلوار وہ بھی تو نے پھینک دی ہے، اب تو لڑے گا کیسے؟ شہزادے نے مسکرا کے کہا مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات آپ نے کی ہے۔ آپ نے کہا ماں کا لہجہ کیسا ہوگا، تو پھر سنو ماں کا لہجہ کیسا ہے، کس ماں کے بیٹے ہیں، ہاتھ میں رسیاں ہیں، یہ تخت پہ کہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا یہ بتا یہ تخت تیرا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ بی بی نے کہا حکومت تیری ہے؟ اس نے کہا میری ہے۔ بی بی نے کہا فوج تیری ہے؟ اس نے کہا میری ہے۔ بی بی نے کہا ملکیت تیری ہے؟ اس نے کہا میری ہے۔ اتنی دیر میں مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بی بی نے کہا یہ بتاؤ کمینے یہ جس کا نام لیا یہ نانا تیرا ہے یا میرا؟
ہائے 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 ہائے، سلامت رہو یار، سلامت رہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ نعت ہے، سلامت رہیں بھئی، سلامت رہیں۔ اب یہ نعت تیرا ہے یا میرا؟ اب اس پہ لرزہ طاری ہوا۔ اب علی کی بیٹی نے لہجہ سننا، اگر تم نے فرمائش کر دیا یار قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، جاہلوں میں نہیں پڑھ رہا۔ علی کی بیٹی چلال میں آگے کہتی ہے میں آ گئی ہوں حق کے اجالے کے واسطے۔ ہائے ہائے ہائے، میں آ گئی ہوں حق کے اجالے کے، اگر نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، میں آ گئی ہوں حق کے اجالے کے واسطے، تو یوں نہ اپنی فکر سے ذہنوں میں رات کر۔ آئے آئے آئے، تو یوں نہ اپنی فکر سے ذہنوں میں رات کر، اصغر سے تا حسین تو مات کھا چکا، اب آ علی کی بیٹی سے بیعت کی بات کر۔ اب آ علی کی بیٹی سے، آئے آئے، اب آ علی کی بیٹی سے بیعت کی بات کر۔ شہزادہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ مٹی تمہیں کھا جائے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مٹی، مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ، اور مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ۔ شمر قریب آگے کہتا ہے کس بات پہ تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو کہے گا مٹی ہمیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ؟ رشتے یاد ہیں نا؟ ملکہ شام کے فرزند ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی بادشاہ کے نواسے ہیں، عباس علمدار کے شاگرد ہیں۔ شمر مولا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ نانا ہے ہمارا۔ مالک ہے جو مٹی کا وہ نانا ہے ہمارا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں طبیعت ہے آگے سننے کے لیے؟ فرماتے ہیں سجدے میں ہے ہم کو یہ جو مغرب میں شفق ہے۔ نہیں تم سننا نہیں چاہ رہے۔ سجدے میں ہے ہم کو یہ جو مغرب میں شفق ہے، اجداد کی ہیبت سے ہوا چاند بھی شک ہے، اجداد کی ہیبت سے ہوا چاند بھی شک ہے، وہ نور کے سورج کی نظر دیکھے تو فق ہے، حق یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہی حق ہے۔ یار جاگو علی کا واسطہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے، حق یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہی، حق یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہی حق ہے۔ فرماتے ہیں ڈرتے نہیں ہرگز کبھی باطل کی ہوا سے۔ آئے ہائے ہائے، ڈرتے نہیں ہرگز کبھی باطل کی ہوا سے، ہم پوتے ہیں طیار کے حیدر کے نواسے۔ ہم پوتے ہیں طیار کے حیدر کے، ہم پوتے ہیں طیار کے حیدر کے۔ مجھے دو علموں کی قسم ہے، اب تک آپ نے جیسے سنا وہ سنا، یہ قیمتی ترین موتی ہیں۔ ان دو مصروں پہ مجھے محسوس ہوا کہ خریدار چاہت نہیں رکھتے تو میں یہیں سے موضوع تبدیل کر لوں گا، لیکن دیکھا کہ قوت خرید ہے تو کچھ آگے پڑھ دوں گا۔ شہزادہ نے کربلا کے میدان کا چکر لگایا، چکر لگا کے فرماتے اس بات کا باطل کو یقین کیسے دلائیں؟ جاگو تو صحیح۔ فرماتے اس بات کا، کس بات کو؟ بھائی دیکھ میری طرف، اس بات کا باطل کو یقین کیسے دلائیں؟ ہم چاہیں تو صحرا میں سمندر کو لے آئیں۔ سارے بولنا، ہاں سارے بولو، توجہ ہے، دونوں مہربانی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دعا فرمائے مولا پردیس میں آباد کینیڈا میں سادات کی مولا ذیشان شاہ جی کے رزق میں جان مال میں مولا برکت عطا فرمائے،
پنجتن پاک آپ کے گھروں پہ اپنی عافیت فرمائے، شہزادی کے بیٹوں کا ذکر کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی نہ جائے۔ توجہ ہے؟ اس کو تھوڑا سا سافٹ کیجئے گا، اس بات کا باطل یہاں پہ ٹھیک ہے، اس بات کا، کس بات کا، اس بات کا، بس مہربانی مولا آپ کو سلامت، اس بات کا باطل کو یقین کیسے دلائیں؟ ہم چاہیں تو صحرا میں سمندر کو لے آئیں، فرماتے ہیں مالک ہیں ہواؤں کے چلائیں نہ چلائیں۔ گونگا ہی ہے جو خاموش ہے میرے سامنے ہے، مالک ہیں ہواؤں کے چلائیں نہ چلائیں، مالک ہیں ہواؤں کے چلائیں نہ چلائیں، ہم کون ہیں اور کیا ہیں تمہیں کیسے بتائیں؟ ہم کون ہیں؟ کیا معرفت والے لوگ بیٹھے ہو، ہم کون ہیں اور کیا ہیں تمہیں کیسے بتائیں؟ شہزادہ کہتا ہے چاہوں تو میرا ہاتھ، چاہوں تو میرا ہاتھ فلک ایسے سمیٹے جیسے کوئی بچہ کوئی رومال لپیٹے۔ مہربانی ہے جی، مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی ہے جی، مہربانی ہے جی، مہربانی ہے۔ چاہوں تو میرا ہاتھ، آپ جو بولے میں ان کو داد دیتا ہوں، چاہوں تو میرا ہاتھ فلک کیسے سمیٹے جیسے کوئی بچہ کوئی، جیسے کوئی بچہ کوئی رومال لپیٹے۔ شہزادہ کہتا ہے کس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو بتاؤ، کس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو بتاؤ، بدمست خطا وارو ذرا ہوش میں آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو بتاؤ، بدمست خطا وارو ذرا ہوش میں آؤ، رہنے دو کریمی میں جلالت نہ دلاؤ۔ نہیں تو سن نہیں رہا، رہنے دو کریمی میں جلالت نہ دلاؤ، رہنے دو کریمی میں جلالت نہ دلاؤ، یہ تیغوں کے بل چھل جو ہیں چنچل نہ دکھاؤ، یہ تیغوں کے بل چھل جو ہیں چنچل نہ دکھاؤ۔ فرماتے ہیں یہ تیغوں کے بل چھل جو ہیں چنچل نہ دکھاؤ، سب موت کے درجات بچھونوں کی طرح ہیں، یہ تیغ و تبر ہم کو کھلونوں کی طرح۔ یہ تیغ و تبر ہم کو کھلونوں کی طرح ہیں، ہائے ہائے، یہ تیغ و تبر ہم کو کھلونوں کی طرح ہیں۔ شمر آگے بڑھ کے جو ننھی کی تلوار پکڑی ہوئی تھی پکڑ کے کہتا ہے اس ننھی سی تلوار سے تو لڑے گا، اس ننھی سی تلوار سے، اس ننھی سی تلوار سے۔ شہزادہ مسکرا گیا تجھے اس تلوار کا نہیں پتا، یہ تلوار قیمتی کتنی ہے؟ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ مسکرا فرماتے ہیں ہاشم نے یہ شمشیر جگر چیر بنائی۔ ہائے ہائے ہائے، ہاشم نے یہ شمشیر جگر چیر بنائی، پھر جعفر طیار کو بچپن میں تھمائی۔ جاگو یار علی کا واسطہ ہے، ہاشم نے یہ شمشیر جگر چیر بنائی، پھر جعفر طیار کو بچپن میں تھمائی، حمزہ نے کبھی چومی نگاہوں سے لگائی، بچپن میں یہ شمشیر علی نے بھی چلائی۔ ہائے 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 ہائے، بچپن میں یہ شمشیر، سلامت رہے، بچپن میں طبیعت اگر خوش ہو تو اتنا بلند نعرہ سنانا جتنا علی دل میں ہے، بچپن میں یہ شمشیر علی نے بھی چلائی، بچپن میں جو اب خاموش رہا مولا کرے وہ قبر میں بھی نہ بولے، فرماتے قدموں سے جو خط کھینچے تو تقدیر بنا دے، ہم چاہیں تو تنکے کو بھی شمشیر بنا۔ بولنا علی کا سارے بولو، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مہربانی ہے، قدموں سے جو خط کھینچیں تو لطف آ رہا ہے کہ نہیں جناب؟ قدموں سے جو خط کھینچیں تو تقدیر بنا دیں، ہم چاہیں تو ہائے، ہم چاہیں تو تنکے کو بھی شمشیر بنائیں۔ یا بڑا چھوٹے کے پاس آ کے کہتا ہے بھیا
دشمن ہیں جو شبیر کے سچے تو نہیں ہیں، دشمن ہیں جو شبیر کے وہ سچے تو نہیں ہیں، اور ان کے ارادے کوئی اچھے تو نہیں ہیں بہلاؤ نہ ہم ذہن کے کچے تو نہیں ہیں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے بچے تو نہیں ہیں۔ یار کیا بات ہے یار، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، بچے تو نہیں ہے۔ جو اب نہ بولا پتہ نہیں پھر کب بولے گا، مولا توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں بچپن میں جوانی کا، بچپن میں جوانی کا سفر کاٹ چکے ہیں، ہم جھولے میں اجدر کا جگر کاٹ چکے ہیں۔ ہم جھولے میں اجدر کا جگر کاٹ چکے ہیں، تیار کے پوتے نے جو تلوار اٹھائی۔ جنگ شروع ہونے لگی ہے، یہ تو تمہید تھی نا اس کی، اب ذرا دیکھنا جنگ، شہزادہ جنگ کیسے کرتا ہے۔ تیار کے پوتے نے جو تلوار اٹھائی، تھرانے لگا عرش، دہائی ہے دہائی۔ تیار کے پوتے نے جو تلوار اٹھائی، تھرانے لگا عرش، دہائی ہے دہائی۔ یاد آ گئی کربل میں لو خندق کی لڑائی، یاد آ گئی خندق میں لو کربل کی لڑائی۔ بھائی کی جبیں چوم کے کہنے لگا بھائی، بھائی کی جبیں چوم کے کہنے لگا بھائی، بھائی کی جبیں چوم کے کہنے لگا بھائی، کیا میں فوج کو چیروں کہ فنا کر دوں بتاؤ، عباس کا شاگرد ہوں بس دیکھتے جاؤ۔ صلوات مل کی بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ آئیے قبلہ تشریف لے آئے، مجھے بھی عجلت ہے، وقت کم ہے۔ سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا، سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا، اس درد و مصائب میں ہے سب سے بڑی سغرا۔ تالے لگے زہرا کی حویلی ہوئی سنسان، پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان۔ بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں، بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں۔ شبیر سخی سن کے یہ مادر سے کہے گا، سغرا کے سوا کون مدینے میں رہے گا۔ اجرکم اللہ، سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آنکھیں بھر آئی ہیں اور قدیم کے عزادار ہو۔ بس دو جملے ان کی غربت کے تمہیں سنانے ہیں، سیدوں کی جلال تو تم نے دیکھ لیا ہے، اجڑنے کا ایک لمحہ سن لو، پھر اس کے بعد میں تمہیں سلام کرنے لگا ہوں۔ قریب کربلا نے کہا عباس میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، حویلی میں جا کے اعلان کر میرے ساتھ کربلا جانے کے لیے وہ بھی تیاری کرے جس کی قربانی جوان ہو۔ سبحان اللہ، مراد یہ ہے جس کا بیٹا جوان ہو۔ عباس نے اعلان کیا، حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کربلا جانے کے لیے وہ بھی تیاری کرے جس کی قربانی جوان ہو۔ زینب نے اکبر کو دیکھا، فروا نے قاسم کو دیکھا، رباب نے حسرت سے 5 دن کے علی اصغر کو دیکھا۔ ماتھا چوم کے کہتی میرا لال میری اپنی قسمت۔ کچھ وقت گزرا، اصغر کو لے کے جھولے میں بیٹھی رہی، اپنے آپ سے کہتی جانا تو نہیں ہے، چلو دیکھو تو صحیح جن کی قربانیاں جوان ہیں ان کی تیاری کیسی ہے۔ واہ بھائی واہ، دیکھو تو صحیح وہ مائیں تیاری کیسے کر رہی ہے اپنی۔
پہلا حجرہ کس بیوی کا؟ حسن کی بیوہ، 13 سال کا یتیم قاسم۔ اصغر کی پاک اماں کیا منظر دیکھتی ہے کہ قاسم بیٹھا ہوا مسند پہ، بیوی فروا بیٹھی ہوئی ہے مٹی پہ، قاسم کی ابا کا دامن پکڑا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے قاسم تجھے ماں بن کے بھی پالا ہے، باپ بن کے بھی پالا ہے، پالا اس دن کے لیے جو 10 محرم کو کربلا میں طلوع ہونا ہے۔ اماں مجھے حکم دے میں زندگی قربان کر دوں۔ فرماتے ہیں تیرے جیسے 1000 قاسم میں حسین پہ قربان کر کے شکر الحمد، واہ 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 واہ، شکر الحمدللہ۔ مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رو لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا چچا سے اجازت تو لے دینا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بیبیاں مقتل سے گزریں گی نا اماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شوہر والی شوہر کی لاش پہ ہوگی، وارث والی وارث کی لاش پہ ہوگی، بیٹے والی بیٹے کی لاش پہ ہوگی۔ اماں تو گرم ریت پہ ہاتھ مار کے کہے گی قاسم تیرے مہندی والے ہاتھ نے، قاسم تیرا سہرا، واہ بھائی واہ، آج رو لو، رو واہ واہ واہ، یہ معجزہ ہے، یہ ثانیہ زہرا کا معجزہ ہے۔ آفرین کہہ کے آگے بڑھی، سنو گے عزادارو، بیویوں کے حجروں کو دیکھتی دیکھتی نا چلتی ہوئی آئیے کہاں پہ، آ کے اپنے حجرے میں اصغر کو جھولے میں لٹا کے نا پتہ نہیں دل میں کیا آیا ہے، شہزادوں والا لباس اتار دیا، ایک فوجیوں والا لباس لا کے اصغر کو زیب تن کروایا، بس ختم کر دی میں نے بات۔ تینے پہ ایک چھوٹا سا تیر کمان سجا کے، میری مائیں بہن بیٹیاں، مولا آپ کے پردوں کو سلامت رکھے، دعا کیجیے گا۔ اور یہ آپ کے لیے ایک جملہ ہے، سن لو گے عزادارو، ماتھے پہ چھوٹی سی دستار باندھ کے اصغر کو جھولے میں لٹا دیا، لٹا کے بی بی پاس میں اصغر کو کبھی دائیں سے دیکھتی ہے کبھی بائیں سے دیکھتی ہے۔ ادھر حسین مولا نے حجروں کا معائنہ شروع کیا۔ چلتے چلتے جب آئے نا بی بی رباب کے حجرے میں، علی اصغر کی تیاری دیکھی ہے، اصغر کو جھولے میں دیکھ کے تیار، سینے پہ تیر کمان، فوجیوں والا لباس، تیور دیکھ کے مسکرا کے بی بی رباب کی طرف دیکھی، فرماتے ہیں تیاری سے لگتا ہے آپ نے اعلان غور سے نہیں سنا۔ اعلان یہ ہوا ہے بی بی وہ تیاری کرے جس کی قربانی جوان ہے، تیرا تو اصغر کل 5 دن کا ہے، تو نے اصغر کو تیار کر لیا ہے۔ عزادارو جملہ سن کے رونا نہ رونا مقدر کی بات ہے۔ اصغر کو جھولے سے اٹھایا، حسین کے قدموں کے درمیان رکھ کے کہہ دیا زہرا کا جایا، لے جانا نہ لے جانا تیری مرضی کی بات ہے، ویسے اگر تو لے جائے نا مجھے اپنے ساتھ تو 10ویں کی شام کو پتہ چل جائے گا کہ زینب کا اکبر جوان ہے یا میرا اصغر جوان ہے۔ اکبر ایک مرتبہ قتل ہوگا، میرا اصغر تیر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین یعلمون۔